السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بنائیں ان کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سحر جادو کے متعلق۔ پہلے تو ہم سحر جادو کی تاریخ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ سحر جادو کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ سحر جادو کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود حضرت انسان تاریخ کے ذریعے میں جن قوموں کا حال ہم تک پہنچا ہے ان میں زمانہ قدیم میں رومیوں اور پارسیوں کو ان علوم میں دسترس تھی۔ ان دنوں یہ علوم فلسفہ اور حکمت کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ رومیوں کے بعد کلدانیوں، سریانیوں اور قطبیوں کے بعد پارسیوں کو ان علوم میں پورا کمال حاصل تھا۔ انہی قوموں سے یونانیوں نے سیکھا۔ قطبی ان علوم میں سب سے تیز تھے، چنانچہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس کے گواہ ہیں، اس کے شاہد ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے اسلام سے قبل سحری علوم کا بہت رواج تھا اور دنیا میں ساحر موجود تھے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سحر جو جادو ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ سحر جادو کا معنی ہے وسوسہ ڈالنا، جس طریقے سے چیزوں کو ان کی جو اصل ماہیت ہے ان سے چینج دکھانا۔ جس طرح آپ نے وہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور وہ سانپ بن گئی۔ رسیاں جو ڈالی وہ سانپ بن گئی، حالانکہ وہ تھی رسیاں ہی، لیکن لوگوں کی نظروں پہ انہوں نے کچھ اس طرح سے جادو کیا ہوا تھا کہ ان کو وہ رسیاں سانپ دکھائی دی۔ بالکل اسی طرح سے معنی جادو کا بھی آتا ہے کہ جو جادو ہے وہ چیزوں کو ان کی اصل ماہیت سے ہٹا کے دکھاتا ہے انسان کو۔ تو یہ ہے اصل میں سحر جادو کے معنی۔ اب ہم آتے ہیں ان کے کچھ علامات، آپ سے ذکر کرتے ہیں کہ کیا اس کی علامات ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیاطین، ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے، جو منتر پڑھے جاتے ہیں اور ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا حرام یا غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر قرآن پاک کو چھوٹے سائز میں بنوا کر اس سے جوتیوں میں پہن لیتا ہے، پھر بیت الخلاء جا کر مشرکیہ منتر پڑھتا ہے، جس سے شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں اور اس جادوگر کے تابع شیطانی بلائیں کر دی جاتی ہے جو اس جادوگر کے کام آتی ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہوا تو سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا۔ کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، سمجھتا ہے کسی نے جادو کے ذریعے بندش کرا دی کو۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی۔ اب جادو کا جو معنی ہے، جادو جو ہے نا وہ شیاطین سے منسوب ہے۔ جس طرح شیاطین کے پیروکاروں کو پھر پکارا جاتا ہے، پھر شیاطین اب جادو کا سب سے مین مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو دائرہ اسلام سے وہ خارج کروا دیتا ہے، جادو کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی، دونوں۔ سب سے پہلے ایمان کی جو سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیاطین ان کو پھر اس طرح سے کام کرواتا ہے جو کام ان کو دائرہ اسلام کی جو حدود ہیں ان سے خارج کروا دیتے ہیں۔
جس طرح وہ بعض اوقات کچھ کام عورتوں کے حیض کے کپڑوں پہ کو کرتے ہیں، کچھ کام بیت الخلاء میں کرتے ہیں، کچھ کام قرآن مجید کی بے حرمتی جب تک نہیں کرتے، پھر تب تک وہ ایسی جو شیاطین کے پیروکار ہیں، جو کہہ لیں کہ شیاطین کے چیلے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے پھر ایسے ایسے عاملین کام کرتے ہیں جو ان کو آہستہ 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 بالکل دائرہ اسلام سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم جن علوم پہ محض بحث کر رہے ہیں وہیں علوم ہمارے جادو کی نظر میں آتے ہیں۔ بعض اوقات اب ہم اس کی علامات کا تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ اس کی علامات میں سب سے پہلے عمومی اس کی آسانی کے لیے علامات کی 2 اقسام لکھی گئی ہیں۔ عمومی علامات نمبر 1 ہے، جس شخص پہ کالا جادو کیا گیا ہو اسے مخصوص خواب آتے ہیں، یعنی جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہیں اس کو خواب آتے ہیں، عام روٹین سے ہٹ کر اس کو خواب آئیں گے، یہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ خواب میں نجاست وغیرہ دیکھنا، اپنے جسم پہ نجاست لگی ہوئی دیکھنا، یا خواب میں خود کو یا کسی کو زنا کرتے دیکھنا، خواب میں ڈرنا یا عجیب و غریب ڈراونے خواب دیکھنا، خواب میں کتا، مردہ یا بچھو دیکھنا، خواب میں کالی بھینس دیکھنا، خواب میں بھینس کو نہاتے ہوئے دیکھنا، خواب میں بدبو والی ریح خارج کرنا، بے سکونی محسوس کرنا، یعنی انسان کے پاس ہر چیز موجود ہوگی لیکن وہ اندر سے بے سکونی محسوس کرے گا، چڑچڑاپن اس کو رہے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ ہونا، دل میں گھبراہٹ، عجیب طرح کا ڈر اور خوف محسوس رہنا کہ پتہ نہیں اس پل کیا ہو جائے گا، یا میں مرنے والا ہوں، یا میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، یا میرے گھر والوں کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اس طرح کی اس کے ذہن میں وسوسات اور خیال آتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو اپنے آپ سے نفرت محسوس کرنے لگ جانا، یعنی اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے نفرت محسوس کرنا، زیادہ تر ناپاک رہنا، خود کی صحت کے اوپر توجہ نہ دینا، یعنی اپنے ناخن نہ کاٹنا، سر کے بال نہ کاٹنا، یعنی اس طرح کی جو چیزیں صفائی میں آتی ہیں ان کا خیال نہ رکھنا، یعنی زیادہ تر ناپاک رہنا۔ اذان سن کے چڑچڑاپن ہونا، یعنی جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، اس کو اذان کی آواز سے سمجھ لیں کہ اس کا سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اذان کی آواز سے اکتاہٹ جانا، بے چینی یا نفرت ہونا، آرزو کرنا کہ اذان جلد سے جلد ختم ہو جائے، قرآن پڑھنے یا سننے سے جسم میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس کرنا، یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے سر میں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سر میں درد محسوس ہو جاتی ہے، طبیعت بالکل خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو فوراً ہی وہ قرآن مجید بند کر دیتا ہے۔ جسم میں کیڑا کاٹنا، جب غور کروں تو کچھ نہ ہونا، یعنی جسم میں چونٹیاں چلنا، ایسا لگنا کہ کسی نے کہیں کاٹا ہے لیکن جب دیکھنا تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، دوائیوں کا اثر بالکل نہ ہونا، یا کبھی دوائی شروع میں اثر کرتی ہے بعد میں نہیں کرتی، یعنی دوائی یا تو اثر کرتی ہی نہیں ہے یا کبھی تھوڑا اثر کرتی ہے لیکن بعد میں پھر طبیعت ویسی ہی ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دوائیاں کھا کھا کے جسمانی طور پہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں جلدی کرنا، کوئی بھی کام کرنا تو آرزو اور کوشش ہونا کہ فوراً ہو جائے، ذرا سی دیر ہو جائے تو جسم میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور انتظار نہیں ہو پاتا۔ آگے خصوصی علامات، بیماریاں، عموماً کالے جادو میں درجہ ذیل بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بالکل ضروری نہیں کہ جب بھی یہ بیماری ہو تو جادو ہی ہوگا، بلکہ جادو کے مندرجہ بالا عمومی علامات کا ہونا ضروری ہے۔ سر میں درد رہنا، کمر اور گردوں میں درد رہنا، پیروں میں درد رہنا، پورے جسم میں درد رہنا، آنکھیں جلنا اور لال رہنا، رفع حاجت کا بار بار ہونا، فضلہ میں بہت تیز بو کا ہونا، پیٹ کا کھایا پیا غائط ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا پیا وہ آدھے یا 1 گھنٹے بعد ہضم سا ہو جانا، پھر بھوک لگنا، بار بار بھوک لگنا، پیٹ میں درد، معدے میں درد اور متلی سی کیفیت
دل کی دھڑکن تیز ہونا، سینے میں درد یا جلن رہنا، جسم پہ سرخ دانے نکل آنا، منہ اور سر پر دانے نکلنا۔ مرد کو اکثر احتلام ہو جانا، جسم کی رگیں کھینچنا، چکر آنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، نزلہ اور چھینکیں بہت زیادہ ہونا، بعض اوقات چھینک مارتے ہوئے عجیب سی بدبو محسوس ہونا جیسے کوئی سڑا ہوا نزلہ باہر نکلا ہو۔ جنسی خواہشات میں زیادتی محسوس ہونا، جسم میں آگ سی محسوس ہونا، جسم کا گرم رہنا، ناک منہ سے گرم ہوا کا نکلنا، جسم میں سوئیاں چبھنا، منہ کالا ہو جانا۔ جادو جتنا سخت ہو منہ اتنا ہی کالا اور بھیانک ہو جائے گا، یعنی چہرہ بدل جانا، چڑچڑا ہو جانا، نماز سے دوری ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول سے بیزاری سی محسوس ہونا، دل میں عبادت کو برا محسوس کرنا، بلا وجہ تھکان ہو جانا، کاہلی، سستی، نکما سا ہو جانا، دیر تک سوتے رہنا، ہاتھ پیر سن ہو جانا، عموماً کھانا کھانے سے پہلے یا دوران منہ میں ایسا پانی آنا جس کی عجیب سی بدبو ہو، آنکھوں کے سامنے سایہ سا محسوس کرنا یا اندھیرا سا چھا جانا، بیماری ہونے کے باوجود رپورٹ کلیئر آنا، تکلیف برقرار رہنا، یعنی رپورٹ آپ کی بالکل کلیئر آئے گی، ڈاکٹر چیک کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، نہ تو ڈاکٹر کی تشخیص میں کچھ آئے گا، نہ ہی رپورٹ میں کچھ آئے گا۔ رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، یعنی غلطی کے باوجود غلطی نہ ماننا، دماغ کا معاف ہو جانا یا سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، خوشبو بدبو کا سمیل محسوس نہ کرنا، بیوی بچوں والدین سے نفرت کرنا، سر یا سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ بوجھ محسوس کرنا، معدے میں مستقل درد رہنا، قے آنا، روٹی کو دیکھ کر اکتا جانا، سانس میں تنگی، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، نماز دین میں کراہیت محسوس کرنا، منفی خیال آنا، بزنس دکانداری 30% رہ جانا، کسٹمر آئٹم چیک کر کے دوسری دکان سے وہی چیز مہنگے داموں میں لے لینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دکان میں کوئی چیز سستے میں بھی مل رہی ہے، کسٹمر وہ چیز نہیں لے گا، دوسری دکان سے وہ چیز مہنگی لے لے گا لیکن آپ کی دکان سے نہیں لے گا۔ جاب اور سروس میں باس کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کرنا، گھر کے لوگوں پہ شک کرنا، جوان بچیوں کے سر میں چاندی لگ کر 50 رشتے آنے کے بعد بھی ریجیکٹ ہونے کے باوجود حمل نہ ٹھہرنا، بے اولاد جوڑوں کے سپرم ٹیسٹ ٹھیک ہونے کے باوجود حمل نہ ٹھہرنا یا تیسرے 5ویں مہینے کا حمل مسلسل گرنا، بلا وجہ رونے کو دل کرنا، بے چین رہنا، جسم میں سوئیاں چبھنا، خود سے نفرت کرنا، جسم میں کٹ لگنا، الماری میں کپڑوں کا پھٹنا یا خون کے چھینٹے پڑنا، خود کو سیلاب میں بہتے دیکھنا، شلوار کپڑا گم ہو جانا، اس کو مردے کے کفن سے ملا کر گڈھا بنا کر اس بندے کے نام کا جنازہ پڑھا کر قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ 40 دن کے اندر مریض کی ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، حتیٰ کہ مریض موت واقع ہو جاتی ہے۔ بلا وجہ شوہر کا چہرہ برا لگنا، گھر میں اذیت محسوس کرنا، سب جادو کی علامات ہیں۔ یعنی میاں بیوی کے جو ازواجی معاملات ہیں وہ اگر شوہر کی نس بندی کی جاتی ہے تو شوہر بیوی کے اوپر قادر نہیں ہو جاتا۔ اگر دونوں کے درمیان جو ازواجی معاملات کو باندھا جاتا ہے تو شوہر بیوی کے قریب نہیں جائے گا یا تو بیوی شوہر کے قریب نہیں جائے گا، یعنی ان کے ازواجی معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ ان میں سے اپنی معاملات کو دیکھیں، چیک کریں اچھے سے، اگر کوئی بھی معاملات ہیں آپ کے ساتھ تو براہ کرم ان چیزوں کو بالکل بھی ہلکا مت لیں، اپنے قریب کسی اچھے عامل سے ان کا مستقل اور مکمل طور پہ ان کا علاج کروائیں اور نماز، اذکار، ورد، وظائف کے پابند بنیں، خود کو دین اسلام سے جوڑیں، کیونکہ جتنا ہم پاک رہیں گے، دین اسلام کے قریب رہیں گے، ورد وظائف جو ہماری صبح و شام کے اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، بیت الخلاء کی دعا، سونے کی دعا، سونے کے بعد اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، حفاظت کی دعا، جو شریعت نے ہمیں دعائیں دی ہیں، اذکار دیے ہیں، ہم ان کی پابندی کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جادو ہم پہ اثرات ہو، اگر ہوگا بھی تو آہستہ آہستہ وہ خود ہی ختم ہو
ہو جائے گا، لیکن ہم تو نماز اذکار سے بالکل ہی دور ہیں، جس وجہ سے یہ جادوگر یہ معاملات ہیں تو وہ بہت جلدی ہم پہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ تمام معلومات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔